أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور روز آخرت پر، لیکن وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوں گے۔ اور جو لوگ دغا بازی کرتے ہیں ساتھ اللہ کے اور ایمان والوں کے، جان لو وہ دغا بازی کرتے ہیں خود سے، لیکن وہ نہیں سوچتے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے نا فساد نہ ڈالو زمین پر، تو کہتے ہیں ہم تو ہیں اصلاح کرنے والے۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لے آؤ جیسا کہ تمام لوگ ایمان لے آئے، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اس طرح کہ جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے۔ اللہ جان لو وہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے، وہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور یہ لوگ جس وقت ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ہنسی کرنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ
وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان پر رسی کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ترقی عطا کرتا ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے پیروں کی طرف نہان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ نعمتیں بانٹتا اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں، تو اگر مان گیا۔ نعمتیں بانٹتا انہیں جانا بس انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعمتیں بانٹتا۔ میں اس کے بعد دعوت دوں گا ڈاکٹر ادریس صاحب کو کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جناب ملک امین اسلم صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارے گاؤں فقیر آباد میں واٹر سپلائی سکیم کے لیے اور واٹر فلٹریشن پلاٹ کے لیے 1,60,00,000 روپے کی خطی رقم ادا کی۔ پورے اعلان فقیر آباد کی طرف سے ملک امین اسلم صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ملک طاہر صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام جناب ملک امین اسلم صاحب میرے قائد آج میرے گاؤں میں آئے ہیں، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے 1,80,00,000 روپے کا فنڈ دیا میرے گاؤں کو، اور ہمارا پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا جو انہوں نے حل کیا۔ پورے گاؤں کی طرف سے میں ملک امین اسلم صاحب کا، اپنی بلادری کی طرف سے ملک امین اسلم صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مہربانی۔
جی ملک صاحب نے اپنے الفاظ میں شکریہ ادا کیا حاضرین کا. تو ان کے اگلے مقرر ہیں جناب ملک شوکت صاحب، جنہوں نے اس گاؤں میں واٹر فلٹریشن پلانٹ اور آج کی یہ جو سولر سسٹم وغیرہ اور ٹیوب ویل کا واٹر سپلائی اسکیم کا اس گاؤں میں انعقاد ہونے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے. اور ان کے ساتھ ہمارے ایک مرحوم دوست جناب ملک اکلیم صاحب کی کاوشیں بھی شامل ہیں. اور ان تمام دوستوں کی کاوشوں سے ڈاکٹر عمران صاحب، ملک اکلیم صاحب، جناب شوکت صاحب، ادریس صاحب، ان کی تمام کی کاوشوں سے امین اسلم صاحب نے مہربانی فرمائی اور اس گاؤں میں یہ سہولت میسر آئی جس کا ہم آج افتتاح کر رہے ہیں. تو میں دعوت دوں گا جناب ملک شوکت اوان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی قابل احترام مہمان خصوصی جناب ملک امین صاحب اور جتنے بھی ہمارے مہمان آئے ہیں سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے گاؤں کے جو لوگ یہاں ہیں ان میں خصوصی طور پر جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، جنہوں نے میرے ایک آواز پہ وہ سارے تشریف لائے ہیں. ہمیں ملک صاحب نے بہت کم ٹائم دیا ہے. پرسوں انہوں نے 10 بجے مجھے کہا ہے کہ آپ نے جلسہ کرنا ہے، ایک دن میں جلسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنی ٹیم ساری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان لوگوں کا کہ الحمدللہ اس گاؤں کے ہر گلی میں میرے بزرگ بھائی بہنیں مائیں ہیں. میں نے ایک کال کی اور اپنی گلی ساری انہوں نے کور کی. الحمدللہ کہ جو ہمارا جلسہ ہو گیا ہے ایک دن میں یہ سارا ہوا ہے. میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں جناب جاوید صدر صاحب کا، نزاکت شاہ صاحب کا ڈاکٹر نواز آباد سے، عامر اقبال کا، ملک عظمت نکمینا، اجمل بھائی کا، ملک خالد چاچا منصف کا، ملک کامران کا، ملک خالد زید جو میرے خالزاد بھائی ہیں، مراد بھٹ کا، ملک صفدر ممبر. اور خصوصی طور پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو عظیم انسان ہیں اس گاؤں کے جناب سرفراز صاحب اور پرویز بلاک ٹھیے والے. اس گاؤں میں بہت ساری ہستی پڑی ہیں لیکن ان کو کسی کو اللہ پاک نے دل نہیں دیا ہے. خصوصی طور پر جو سرفراز صاحب ہیں انہوں نے اپنا گھر پورا توڑ پھوڑ کر اپنے جو پکے مکان تھے، باتھ روم تھے، وہ توڑے ہیں اور 2 مہینے ان کی عورتیں کھلے آسمان تلے پڑی رہی ہیں. انہوں نے اپنی جگہ یہ فراہم کی ہے ٹیوب ویل کے لیے. اور ساتھ ساتھ جو پرویز ہے اس نے اپنے جو ٹھیا بلاک کا بنا اس کے سنٹر میں اس نے جگہ دی ہے بڑا دل کر کے. اس کو بیچارے کو بڑی تکلیف بھی آئی ہیں، بڑی کوشش ہوئی ہے کہ یہ کام نہ ہو اور یہ جو سلسلہ چلا ہے یہ رک جائے، لیکن الحمدللہ ہم نے یہ اللہ کے فضل کرم سے یہ کام مکمل ہو گیا ہے. میرے بھائیوں، یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، یہ جو ملک صاحب نے شوکت کو پیسے دے دیے ہیں اور یہ فنڈ ملا ہے، جو پیچھے باتیں کرتے ہیں 1 کروڑ 2 کروڑ مل گیا ہے، یہ کروڑ کسی کو نہیں ملتے ہیں. میرے بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم صرف اسکیمیں دیتے ہیں اور جو سسٹم لگتے ہیں نا، مثلا 2 کروڑ کا کام ہوا ہے تو 2 لاکھ جیب سے جاتا ہے. یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، محکمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیکیدار بھی بیٹھا ہوا ہے اور ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس طرح کام نہیں ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے کام کے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک دفعہ صرف میں نے ملک صاحب کو کہا تھا ڈاکٹر عبداللہ جی میں یہ گیس کا افتتاح کرنے کے لیے آئے تھے، یہ فلٹریشن کے پلانٹ کا افتتاح کرنا چاہتے تھے اور میں ان کو روکا. میں نے کہا ملک صاحب ہمارے گاؤں میں پانی نہیں ہے، پہلے ہمیں 2 بور چاہیے. الحمدللہ اسی دن سے انہوں نے جو ہے وہ کام شروع کیا ہے اور اس میں بہت زیادہ محنت ہے ڈاکٹر جاوید صاحب کی. ملک صاحب نے ان کو بولا ہے کہ کوشش کرو کہ اس گاؤں کے لیے ایک ٹیوب ویل ہو جائے. جب یہ سیٹی صاحب کے پاس پہنچے ہیں اس وقت ہماری پنجاب میں حکومت بھی نہیں تھی تو ملک صاحب کو ذاتی ان کے تعلقات تھے. الحمدللہ جب انہوں کو پتہ لگا یہ جو کیس ملک صاحب کے فرقباد کی طرف سے آیا ہے تو انہوں نے ہمارے لیے 2 ٹیوب ویل منظور کر کے دیے ہیں. اللہ جانے کہاں سے انہوں نے رقم توڑ مروڑ کے، اور 3 بور ہمارے تیار ہوئے ہیں ابھی اور ایک سولر سسٹم ہے اور 3 پہ بجلی بھی ہے. جو ہم نے مین پروجیکٹ کیا ہے اس گاؤں میں. اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، یہ بات جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتے ہیں. جب میں نے دیکھا ہے نا اپنے گاؤں کی ماؤں کو اور بہنوں کو، جب ایک ماں کی طرح دی اس کے بعد سے ریٹ دی، اس کے پاس ہاتھ والی ریڑھی تھی، اس کے اندر 25 بوتلیں تھی اور درس میں پانی پا رہی تھی. یہ کہتے ہیں کہ ہم پانی میں سیاست نہیں کرتے. یہ سیاست نہیں ہے، یہ عوام کا بنیادی حق ہے.
جو لوگ ڈالتے ہیں نا 1500 روپے کی ایک ٹینکی اور مہینے میں 4 ٹینکی آتی ہیں 6000 روپے لگتا ہے. کئی گلیاں ایسی ہیں ان میں پانی ٹینکی جاتی نہیں ہے. کئی جگہ ایسی ہیں جن کی چائے نہیں پکتی ہے, بال کپڑے صاف کی ہوتے ہیں. اور جو ہمارے خان خوانین ہیں گاؤں کے تھم بنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پانی میں سیاست نہیں کرتے ہیں. سیاست نہیں ہے, یہ عبادت ہے. اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہے. اور میں اس میں جو ہم یہ سارے سلسلے کار ہیں الحمدللہ میں 25 سال سے گاؤں میں جنرل کونسلر ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ آج ملک صاحب یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں, یہ میرے سامنے میرے بھائی بیٹھے ہیں, یہ ساری جماعتوں کے ہیں, پیپل پارٹی کے, نون کے, کاف کے, دال میم سارے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے میرے ساتھ ایک ہیں. یہ پورا گاؤں میرے بیٹھا ہو, جتنے بھی ہمارے جنرل کونسلر, سابقہ چیئرمین, جو لیبر کونسلر, لیڈی کو سارے آئے ہوئے ہیں سارے. اور آپ کو ہماری مائیں اور بہنیں جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دے رہی ہیں. کتنے فون تو مجھے آتے ہیں دن کو. یہ اتنا بڑا کام ہو گیا اس گاؤں میں فقیر آباد میں کہ آئندہ 20 سال تک بھی کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے. جناب علی, اس کے لیے جو آپ نے ہمارے اوپر مہربانی کی ہے وہ شاید ہی بنا کر سکے, حالانکہ ہم نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا ہے. جن لوگوں کو ہم نے ووٹیں دیے نا, ہم نے کوئی ذاتی کام نہیں کرنے ہیں. الحمدللہ میرے چھوٹے موٹے کام ہیں اور اللہ راضی ہے مجھ پہ. یہ پورا گاؤں گواہ ہے کہ آدھے پیسے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں, اور اس میں میرے بھائی ملک عظمت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس نے آج تک مجھے نہیں پوچھا ہے کہ آپ 2 لاکھ کماتے ہو, لاکھ کیوں غریبوں کو لگا دیتے ہو. یہ سارے اس بات کے گواہ ہیں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور سارے انشاءاللہ مجھ سے راضی ہیں. جو مین کام ہم نے اس گاؤں میں کیے ہیں جناب علی, 6.25 لاکھ روپیہ ہمارا جو ہے وہ 2 سال سے ہماری فقیر آباد سکیم جو ہے وہ مقروض تھی. کوئی ایسا نہیں تھا اس گاؤں میں کہ کسی کو اللہ پاک نے توفیق نہیں دی کہ وہ پیسے جمع کرا کے اس گاؤں کو آزاد کرا دے. ملک صاحب ہمارے مسیح بنے ہیں, ہم نے وہ 6.25 لاکھ روپیہ بجلی کا پیدا کیا ہے کسی سے کاٹ کے. اور ایک پہ ہم نے سولر سسٹم لگایا ہے, 3 پہ ہم نے 2 بور ہم نے نئے لگائے ہیں, 3 کے تیسرے کی ہم نے صفائی کرائی ہے, اس میں بھی سارا سسٹم نیا ڈالا ہے. ٹینکی کی ہم نے صفائی کرائی ہے. بیٹھا ہوا سسٹم, بیٹھا ہوا یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ فیس بک پہ ہمارے دوست ایک نے لگائی نا پوسٹ ہو, تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ کون سا ملک صاحب نے, ملک امین صاحب نے توپ چلا دی ہے اس گاؤں کے لیے. اب یہ میرے پاس ریکارڈنگ میں میرے پاس موبائل میں ہے. یہ توپ نہیں ہے, توپ چلائی ہے یزید نے. اس وقت کا یزید تھا, اگر توپ ہوتی نا اس وقت میں وہ بھی چلاتا, وہ اس وقت توپیں نہیں تھی. ہم مظلوم ہیں انشاءاللہ, ہم امام حسین کی اولاد ہیں. اور آج بھی دیکھ لو یزید کا نام نشان نہیں ہے, وہ لوگ کوڑا پھینک رہے ہیں, اور حضرت امام السلام زندہ ہیں. توپیں ہم نہیں چلاتے ہیں, ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں. اور خدا کی قسم اگر ملک صاحب ہمارے کام نہ کرتے, یہ شریف نہ ہوتے, ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سب کو ہمارے کسی کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے, ہمارے کسی ساتھ کوئی برادری نہیں ہے. ہماری صرف برادری ہے تو صرف آپ لوگوں کے لیے ہے. جو ہمارے کام کرے گا وہ ہمارا بھائی ہے, ہم اس کے تابع دار ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ توپیں انہوں نے کون سی چلا دی ہیں, کوئی توپیں ہم نے نہیں چلائی ہیں. تو آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں تھا جو اس گاؤں کو آزاد کر دیتا. آج الحمدللہ گاؤں کے پورے کونے کونے میں ملک صاحب پانی جا رہا ہے. ایک آپ روڈ پہ کھڑے ہو جائیں, ایک بندہ باہر نہیں آتا ہے. لوگوں کو اتنی مصیبتیں تھی, لوگ رکشے پہ جا رہے تھے, سائیکلوں پہ, موٹر سائیکلوں پہ جا رہے تھے, چائے نہیں پاک رہی تھی. اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج ہمارے سارے جو مسئلے حل ہو چکے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام اس طرح نہیں ہوتے ہیں. اور جو ہم پیسے کھاتے ہیں نا, وہ اللہ کا پتہ اور ہمیں پتہ ہے. جو ٹھیکیدار دیتے ہیں نا وہ بھی پتہ ہے. ملک صاحب آپ کو خود آپ تفصیل بتائیں گے. اور ملک صاحب میں مجبور تھا 6 مہینے پورے میں نے کام کیا ہے اس کے لیے. اور آج دیکھ لیں میری صحت کیسی ہو گئی ہے. ساتھ میرے اپنے کام تھے, ساتھ میں اس کے لیے بھاگا ہوں. میں رات کو 10-11 بجے واپس آتا تھا. کسی نے کوئی 2 چند میرے دوست کسی نے میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا ہے. بتا نہیں کسی نے مجھے میرے ساتھ تعاون کیا ہے. تو آج ہمارا بیٹھا ہوا سسٹم ہے پورا 1983 میں لگا ہے. 40 سال کا پرانا سسٹم ہے. جو ہم نے نئے کام کیے وہ تو ہو گئے, لیکن پورا گاؤں ہے وہ سسٹم سارا بیٹھا ہوا ہے. اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے, وہ کون لگا رہا ہے بتائے مجھے آ کے. 3 سرفراز اور 2 بیٹے اس کے لگے ہوئے ہیں, جڑیں نکال رہے ہیں, ہماری لیکی دور کر رہے ہیں, پورے مرے کھو رہے ہیں. کبھی کسی نے بولا اس کو کہ 1000 روپے اس کو دے دیں مزدوری. یہ باتیں کرتے ہیں کہ بل جمع نہ کراؤ. جو بندہ کہتا ہے نا آپ کو بل جمع نہ کراؤ, وہ آپ کے مہتے نہیں, آپ کو دشمن ہے. اور میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں اس سسٹم کو بیٹھنے نہ دیں. اس سسٹم کو آگے آپ چلائیں. جتنا بل ہے نا 700, کوئی بھی چیز نہیں ہے اتنی بڑی اس میں. آپ جو صاحب حیثیت ہوگے نا وہ آپ صدقات اس میں دیں, زکوٰۃ دیں, تاکہ ہمارے یہ سے صدقہ اور کون ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ پانی پئیں, پورے گاؤں کو پانی ملے. ایسا غریب ہے جو نہیں دے سکتا ہے تو نہ دے.
جناب علی ملک صاحب بس آخری بات میں دعا کرتا ہوں کہ جناب علی ملک صاحب اس طرح ہے کہ یہ تو آپ نے ہمارے پر مہربانی کر دی ہے. ہمیں خطیر رقم چاہیے گلیوں کے لیے. ہماری ساری گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں. نئی آبادی جو ہماری نئی آبادی ہے وہ تو بنی نہیں ہے, وہ خالی پڑی ہیں. ہماری پوری نئی آبادی میں گیس پائپ لینے نہیں ہیں, بجلی کے پول بالکل بھی نہیں ہیں. آپ جہاں سے بھی ہو سکیں, پنجاب سے ہوتا ہے, وفاق سے ہوتا ہے, ہماری مہربانی کریں اور یہ جو ہمارے کام ہے آپ مہربانی کریں, ہمارے کام کریں. الحمدللہ یہ پورا گاؤں آپ کے ساتھ ہے. ہم انشاءاللہ کسی غریب مسکین کا سر جھکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اگر میری بات سے کسی کا دل دکھا ہو تو خدا رہے مجھے معاف کرنا. جذباتی لوگ ہیں, سچ منہ پہ کہہ دیتے ہیں پاکستان زندہ آباد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے جد و جہد نہ کریں. سب سے پہلے میں تمام جتنے ہمارے اہلِ لانس پور یہاں پر تشریف لائے ہیں سب کو السلام علیکم. میں صرف مختصر بات کروں گا کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ بڑی صدیوں بعد ہمیں ایک ہیرا ملا ہے عمران خان کی شکل کے اندر, جو اس پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہے. 3 چیزوں کے اوپر, ایک انصاف, دوسرا انسانیت اور تیسرا خودداری. پہلی چیز انصاف. اس نے امیر غریب کے لیے ایک انصاف لے کر آیا اور سب سے پہلے اپنی پارٹی سے شروع کیا کہ جو اپنی پارٹی کے اندر کرپٹ 2 نمبر لوگ تھے ان کو نکال کے باہر پھینکا اور ثابت کر دیا کہ میں انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں. اور جتنے لوٹے تھے جو بکے تھے سب کو فارغ کر کے باہر پھینک دیا. دوسری چیز انسانیت. اور انسانیت یہ ہے کہ اس نے پناہ گاہیں بنا کر اس نے ایک عام آدمی کو 14 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس دے کر یہ واضح کر دیا کہ میں ہر عام آدمی کا خیر خواہ ہوں. اور تیسری آخری چیز کہ خودداری. اس نے اپنی گورنمنٹ کو قربان کر دی لیکن اس نے غلامی قبول نہیں کی کہ ہم امریکہ کی غلامی نہیں کر سکتے ہیں. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ ادریس بھائی مجھے کہہ رہے بس کریں, انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. میں آخر میں ملک امین اسلم صاحب نے جو یہاں پر ایک صدقہ جاریہ صرف یہاں پر نہیں پورے تحصیل اٹک حسن عبدال حضروں کے اندر غالباً 40 کے قریب واٹر فلٹریشن پلانٹ جہاں پہ پینے کا صاف پانی آپ لوگوں کو ملے گا. پاکستان کی 70% آبادی ابھی تک صاف پینے پانی سے محروم ہے. جہاں پر پچھلی گورنمنٹ کرپٹ لیگ نے جو باقی بڑے بڑے پروجیکٹ لاہور کے اندر پیسہ لگایا, پاکستان کی پی ٹی آئی نے غریب آدمی کے اوپر آپ لوگوں کے لیے فلاح کھل گیا. تو میں ملک امین اسلم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں اور تب ہی ہم انشاءاللہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے. شکریہ. ملک صاحب اب پتہ لگے کہ پورے ضلع نے اندروں صرف استقبال میرا کیتا ہے فقیر آباد نے لوگ کیتا ہے تو میں تو صحیح پر بولتا ہوں یہ دعوت دینا فقیر اٹک اٹک کی شان اٹک کی جان ملک امین اسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, السلام علیکم. آج سب سے پہلے تو میں یہاں پر لارنس پور آ کر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جتنی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جس طرح میرے بھائی شوکت نے بتایا کہ ہماری جو سیاست ہے یہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے, ٹاؤٹ گیری کے لیے نہیں ہے, لوگوں کو مجبور کرنے کے لیے نہیں ہے, لیکن یہ سیاست ایک عبادت کے تحت کرتے ہیں. اور آج خدا کی قسم جو میرے بھائی شوکت کے آنکھوں کے آنسو گرے ہیں جب اس نے حال بتایا ان لوگوں کا جو مجبور تھے اس گاؤں میں, جو لاچار تھے اس گاؤں میں کہ ایک مٹکا پانی کے لیے ان کو میلوں سفر کرنا پڑتا تھا, آج اللہ کے فضل سے وہ ٹوٹی کھولتے ہیں اور صاف پانی ان کے گھر میں آ جاتا ہے. یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان لوگوں کو جس طرح ہم لوگ ہیں, خصوصاً ہم چھچ میں جو رہتے ہیں, یہ پانی کی نعمت ہم سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس پانی موجود ہے, 7-8 فٹ نیچے جاتے ہیں پانی آ جاتا ہے. لیکن ہمارے جو دیہات
خصوصاً اٹک تحصیل کے جہاں پر پانی موجود نہیں ہے، یہ آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے یا ہوا چاہیے آپ کو سانس لینے کے لیے، اور پانی چاہیے آپ کو زندہ رہنے کے لیے، اور اگر پانی موجود نہ ہو، پانی میں مشکلات ہوں، تو آپ کی زندگی مشکل میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ابھی حاجی شاہ میں ہم نے کیا ہے افتتاح، ادھر بھی جب گئے تو وہاں پہ پورا گاؤں، ہمارے آج شاہ صاحب یہاں بھی آئے ہوئے ہیں، پورا گاؤں وہاں پہ اکٹھا تھا۔ اور آج بھی لورنس پور میں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ نیک کام ہمارے ہاتھ سے کروا لیا ہے۔ اور اس گاؤں کو جب ہم نے قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ ہمارا ساتھی ملک اقلیم صاحب زندہ تھے اس وقت، انہوں نے بڑی کوشش کی، ادریس نے بڑی کوشش کی اس کے لیے، طاہر نے بڑی کوشش کی، قاضی صاحب نے، یہ سب لوگ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا جی کہ ہماری واٹر سپلائی بند ہے۔ میرے پاس فنڈ بھی نہیں تھی اس وقت، تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں کوشش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کو کہا، کیونکہ وہ ہمارے کوارڈینیٹر تھے، انہوں نے خصوصی دلچسپی لی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری نیت شیشے کی طرح صاف تھی، ہماری نیت صرف یہ تھی کہ لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ہمارے پاس فنڈ نہیں تھے وہاں پر فنڈ پیدا کیے، اور ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 بور ہوئے یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ 30 کلو واٹ کا سولر سسٹم لگا تاکہ ان لوگوں کو پانی بھی ملے، اور پانی کے ساتھ ساتھ وہ پانی مفت بھی ملے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دو جو ہیں وہ بجلی پہ چل رہے ہیں، وہ بیک اپ کے طور پہ ہیں، اس کا تھوڑا سا بل آتا ہے، لیکن جو سولر پہ چلتا ہے وہ مفت ہے آپ کے لیے۔ 30 کلو واٹ کا سولر لگا ہے، میں نے جا کے دیکھا ہے۔ اس کے لیے انہی کے گاؤں کے ایک شخص ہے جنہوں نے زمین دی اپنی، پرویز صاحب نے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ صدقہ جاریہ وہ کام ہے جو کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی شاید قبر میں ہمیں ثواب دیتی رہے گی، ان لوگوں کی دعائیں ملتی رہیں گی۔ تو انشاءاللہ ہماری سیاست کا مقصد ہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جب اس مقصد کے تحت نیت کے ساتھ قدم اٹھایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ آج ہمارا حلقہ پورے پاکستان کے اندر، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو عمیر نے بات کی ہے، پورے پاکستان کے اندر واحد حلقہ ہے جہاں پر 45 فلٹر پلانٹ لگے ہیں جو کہ چل رہے ہیں، جو کہ صاف پانی لوگوں کو دے رہے ہیں۔ لوگوں کی بیماریاں ایسے ہوتی ہیں، جن لوگوں کے دیہات میں یہ پانی کے پلانٹ لگے ہیں، اب وہ دوسری جگہ سے پانی نہیں لیتے، ادھر سے ہی پانی لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے اس سے ایک کام شروع کیا تو لوگ کہتے تھے جی گلی بڑھا دیو، چھڑو پلانٹ چھڑو، لیکن اب پلانٹ لگ گیا تو لوگ کہتے ہیں جی یہ سب تو بہتر چیز ہے، کیونکہ بچوں کے لیے آپ کے صاف پانی اگر مل جائے تو ان کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس وقت بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی اس کی، مشرف کے زمانے میں ایک پروجیکٹ بنا وہ فیل ہوا، اس کے بعد شہباز شریف کے زمانے میں صاف پانی پروجیکٹ بنا وہ فیل ہوا، ہمارے اپنے زمانے میں ہمارے اس گورنر نے جو جہاں پر ہمارے تھے انہوں نے ایک پروجیکٹ بنایا آب حیات کے نام سے، وہ بھی فیل ہو گیا۔ جب میں یہ پلانٹ لگانا شروع کر رہا تھا تو گورنر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کیوں لگا رہے جی، ہم لگا کے دیں گے۔ میں نے کہا جی میں نے لانڈ دیو، پتہ نہیں توڑے کدوں آندے نے، انہیں تو ایک بھی نہیں آیا، ادھر بھی نہیں آیا، کدھر بھی نہیں آیا، لیکن اللہ کے فضل سے اٹک میں لگ گئی ہیں وہ پلانٹ، کیونکہ ہماری نیت صاف تھی۔ اور یہ کام کیے ہیں بغیر کسی کی ووٹ لیے ہوئے، کسی سے ووٹ نہیں لی تھی، آپ سے ووٹ لی تھی پچھلی بار، ووٹوں کے بغیر جو کام کرنے کا مزہ ہے وہ ووٹوں کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ آئندہ لیکن انشاءاللہ آئندہ الیکشن توڑے کو ووٹاں لیڑیاں پیسوں دیسوں سارے، انشاءاللہ اگلے آنے والے الیکشن میں تحریک انصاف جس کے لیے ملک امین اسلم نے وہ قربانی دی ہے جو پورے پاکستان میں کسی نے نہیں دی تھی،
पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने जब कहा गया कि उस हल्के से, जिस हल्के से 60,000 वोट लिए हो कि मलिक साहब आप हट जाएं, आपको बाद में लेकर आएंगे यहाँ पे। मैंने एक हमारे लीडर ने कॉल की, उसकी कॉल पर लब्बैक कहा और कुर्बानी दी तहरीक इंसाफ के लिए। और इंशाल्लाह ये तहरीक इंसाफ अब इंसाफ करेगी। हमारी डिमांड है इसके साथ कि ये तहरीक इंसाफ इंसाफ करे, और इंशाल्लाह जब इंसाफ पे फैसला होगा तो इंशाल्लाह मलिक अमीन असलम के हक पे फैसला होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में हम अपने लीडर को भी, अपनी पार्टी को भी इस हल्के से भरपूर तरीके से कामयाब करेंगे, क्योंकि ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की बका की जंग है। आपके सामने है कि इस वक्त एक हमारा मुल्क एक डूबता हुआ मुल्क नजर आ रहा है सामने। सिर्फ पानी में नहीं डूब रहा, इसकी मईशत भी डूब रही है, हमारी आंखों के सामने डूब रही है, कोई संभालने वाला नहीं है इसको। और मैं समझता हूं कि इस वक्त तमाम तर उम्मीदें एक शख्स के साथ है। कल 4 में आपने देखा है पाकिस्तान के जिस कोने में वो जाता है, पाकिस्तानी दिखा रहे हैं कि उनकी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इमरान खान को कामयाब करेगा, और इंशाल्लाह हम अब इस हल्के से भी इमरान खान को कामयाब करेंगे, और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से पूरे जिले से इमरान खान को कामयाब करेंगे। आखिर में जो आपने क्रिकेट ग्राउंड की बात की है, वो इंशाल्लाह हुण क्रिकेट ग्राउंड इख्तियार उसी से ता मिल सी, खाली हाथ क्रिकेट ग्राउंड नहीं मिल सकता। इंशाल्लाह तो देसा 10 क्रिकेट ग्राउंड हमने छच में दिए हैं जहाँ पे गाजी बरोथा की प्लांटेशन हो रही थी। तो आखिर में मैं आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम लोगों का जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए काम किया, शौकत साहब का जिन दिन रात मेहनत की, काजी साहब का, इदरीस का, डॉक्टर साहब का जिन्होंने बहुत इसके लिए तगोदो की, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अपने पाकिस्तान के लिए एक नारा मांगता हूं, पाकिस्तान जरा जोर नाल माओ पता लगे जीटी रोड नो पाकिस्तान। बड़ी मेहरबानी। जितने मेहमान आए पे अपना गिफ्ट कहन के मजो